الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، ان حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہمارا بھائی اگر بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بیمار پرسی کریں، اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ یجب، یعنی ایک واجبی حق ہے جس سے کی ادائیگی ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تئیں ضروری ہے۔ اس میں سے ایک ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو ہم اس کے سلام کا جواب دیں، یہ ہم پر واجب ہے۔ دوسرے نمبر پر بیمار کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ کوئی آدمی ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس میں بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جائیں، یہ بھی ہم پر ایک واجبی حق ہے جو مسلمان کا ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اتباع الجنائز، جنازہ کے پیچھے چل کر کے جانا، یعنی جنازہ میں شریک ہونا۔ اور جب ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں، پھر اس کی تدفین میں بھی شریک ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے، اور جب دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ 2 قرات کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑوں کے جیسے۔ چوتھا حق بتایا کہ وہ اجابت الدعوہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے، واجبی حق، کہ اگر وہ دعوت دے تو ہم اس کی دعوت قبول کریں۔ اس میں دعوت سے مراد ولیمے کی دعوت ہے، لیکن عام دعوت اگر ہے تو اس کو قبول کرنا واجب نہیں، لیکن مستحب ضرور ہے کہ کوئی بندہ اگر ہمیں دعوت دیا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اسی طریقے سے جو 5واں حق بتایا وہ تشمیت العاطس، کسی کو چھینک آتی ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں ہم یرحمک اللہ کہیں۔ یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم یرحمک اللہ کے ذریعہ جواب دیں، تو وہ سن کر کے کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ بہرکیف ہم مریض کی عیادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور مریض کی عیادت یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو تو رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا، اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہاں مجھے پاتا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، تو پیاسا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو وہاں مجھے پاتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں اگر ہم کسی کی عیادت کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے کام آتا ہے، ایسی جگہ پر کام آتا ہے جہاں سارے دروازے
بند ہو چکے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ آپ مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جب آپ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جاتے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ دعا بھی دیتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں، یہ جو بیماری ہے تمہارے گناہوں کو پاک صاف کرنے والی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دم بھی کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کسی مریض کی ابھی موت کا وقت نہ آیا ہو، اس مریض پر ایک آدمی اگر 7 مرتبہ ان کلمات کے ذریعہ دم کرتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں مریض کے پاس جاتے ہوئے ان کلمات کے ساتھ 7 مرتبہ دم کرنا چاہیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موت مقدر نہیں لکھی ہے تو ضرور شفا ملے گی۔ اسی طریقے سے مریض کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ زیادہ دیر بیٹھنے کی وجہ سے مریض اکتا جائے گا، اور مریض کو امید والی باتیں سنانی چاہیے کہ آپ کی بیماری بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور عیادت کے لیے بیٹھا۔ اس نے کہا کہ آپ ہی کے جیسے فلاں آدمی کو بیماری تھی تو اس بیماری میں وہ وفات پا گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھگا دیا اور کہا کہ پھر دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ تو مریض جو ہوتا ہے نا، چاہے لا علاج بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو، اس کو تسلی دینی چاہیے، تسلی کے کلمات کہنے چاہیے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہمت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کیا غیر مسلموں کی بھی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھے اور کہا، اے بچے اسلام قبول کر لو۔ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو باپ نے کہا، اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ چنانچہ بچہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اسلام کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ تو یہاں پر ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی مریض کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں اس کے دین کی فکر ہونی چاہیے سب سے پہلے، اور دین کی فکر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو نمازوں کی پابندی کی تاکید کرے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے جس کو ہم نظر انداز کر جاتے ہیں۔ بیمار جب ایک انسان ہوتا ہے نا تو بیماری کے دنوں میں ان چیزوں سے کبھی کبھار نمازی بھی ہو لیکن بے فکر ہو جاتا ہے، تو تاکید کرنی چاہیے کہ جب تک جان میں جان ہے نماز معاف نہیں ہے، لہذا جس حالت میں ہو سکتا ہے آپ نمازوں کی پابندی کر لیں، اور ترتیب بتانی چاہیے، گھر والوں کو ترتیب بتانی چاہیے کہ اگر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا ہے سو کر کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، طہارت میں اگر رہنا مشکل ہو رہا ہے پھر بھی اس حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور تازہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو بہرحال نماز جب تک کہ جان میں جان ہے نماز معاف نہیں، اور ایک مریض کو اس کی تاکید کرنی چاہیے۔ ایک مریض کی عیادت کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں کیا اجر اور ثواب ملتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم یزل فی خرفۃ الجنہ، کہ جب ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو آنے تک جنت کے تازہ پھلوں کو چنتا رہتا ہے۔ عیادت کے لیے گیا تو آنے تک جنت کے
تازہ پھلوں کو چنتا رہتا ہے، گویا کہ جنت کے تازہ پھلوں کو چننے میں وہ لگا رہتا ہے، اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک بندے کو جنت کے تازہ پھل چننے کا موقع ملے۔ بلکہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو مسلمان بندہ کسی مسلمان کی صبح میں عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور جو شام میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے کہ اگر 10 آدمی ہمارے لیے دعا کرے تو ہم اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، لیکن 70,000 معصوم فرشتے ہمارے لیے دعا کریں اس بنیاد پر کہ ہم نے اپنے کسی بھائی کی عیادت کی تھی۔ تو ہمیں مریضوں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دم کی جہاں تک بات ہے تو اپنے سے بھی دم کرنا چاہیے اگر ہماری طبیعت خراب ہے تو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تھا میرے جسم میں ایک جگہ پر درد رہتا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جہاں پر درد ہے وہاں پر انگلی رکھو اور 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھو، بیماری جاتی رہے گی، درد جاتا رہے گا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا اور الحمدللہ مجھے عافیت مل گئی۔ تو یہ ہیں کچھ آداب مریضوں کی عیادت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔